بلی پالنے سے کیا ملتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کی کو پاکیزگہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہو انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کی قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لی تھی، یعنی اسی بلی کو تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گر گئی۔ صحیح بخاری۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے سودایا اور یا پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقہ جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا ہے، لیکن بعد ازاں اس کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم میں لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جن میں سے بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ مشکہ شریف جلد اول حدیث نمبر 453 کی حدیث مبارکہ کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہریسہ بھیجا، وہ نماز پڑھ رہی تھی، اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے جس پر بلی منہ لگا کر گئی ہوئی پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے ایک اور روایت میں ہے، کبشہ بنت کعب بن مالک جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو میں ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اسے پینے لگی، تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا تاکہ اس سے پانی پی لے۔ کبشہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں اس کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگے، کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ وہ کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس اور پلید نہیں بلکہ یہ تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہاء کا کہنا ہے گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے، ہر شخص کو معلوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، یہ گھر میں پیدا ہونے والی کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔